बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीखें करीब आते ही सियासी मैदान सज चुका है। एक जो रिवायती हरीफ है वो एक दूसरे के सामने आमने सामने आ चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पंजाब को अपना हदफ बना लिया है, जबकि PMLN हर सूरत में सिंध से कुछ नशिस्तें हासिल करना चाह रही हैं, हर सूरत में, चाहे वो सूरत कोई भी हो। अब सिंध का जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी हम बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या पीपुल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कोई मुफाहमती फार्मूला भी चल रहा है। और इस हवाले से कि जो गुज़िश्ता दिनों अपने इन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को जो कॉल की थी, उस कॉल का मकसद क्या था, बहरहाल ये चीज आप जान तो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस हवाले से आपको अपडेट जरूर करूंगा। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, एक सियासी मैदान में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। सियासी हरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खुल खुल कर आने लगे हैं। अब देखना यह है कि इस इंतखाबात तो हो जाएंगे, लेकिन इक्तदार की हुमाक किसके सर पे बैठती है। एक तरफ जहां जो है वो नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजारत उज़्मा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, यहां तक कि इस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ किए जा रहे हैं। कुछ तो कपड़े से साफ करते हैं, लेकिन यहां तो मेरे ख्याल में मैं वो नहीं लफ्ज कहना चाहता, बस आप समझ जाए, उससे भी साफ करने पर तुले हुए हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN दोनों हरीफ आमने सामने आएंगे तो बीच में फिर PTI कहां होगी? ये है वो सवाल जो गेम चेंजर है। यही वो सवाल, यानी PTI का वोट बैंक आइंदा इंतखाबात के लिए वोट गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये जिस तरफ पलटेगा यकीनन उसी तरफ उसी की जीत होगी। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो होने जा रही हैं। बहरहाल आइंदा इंतखाबात के हिसाब से PMLN ने सिंध में जो है अपने मोर्चे बनाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में भी बताया कि बशीर मेमन साहब जो साबिक DG FIA हैं, जो बड़ी चालबाजी से FIA से मुस्ताफी हुए और अब वो सियासत में पांव रख चुके हैं, उनको सिंध का सदर बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ PMLN को भी अपना मुज़ाकरात के लिए दावत दी जा चुकी है और आज दोपहर तक शायद मेरे ख्याल में MQM का वफद नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। इब्तिदाई तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि ये वफद नवाज शरीफ को पाकिस्तान आमद पर सिर्फ मुबारकबाद देने जा रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि MQM के चेहरे से मुनाफिकत का नकाब हटने जा रहा है, और मुनाफिकत भी ऐसी मुनाफिकत कि जिसपे अकल वाले दंग रह जाएं। यानी एक तरफ तो MQM यहां पर JUI फे और GDA के साथ इत्तेहाद करके और सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को शिकस्त दिलाने की कोशिशें कर रही है, और दूसरी तरफ फिर उधर PMLN का देख रही है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, तो उनके साथ भी पींगे बढ़ा रही है। तो ये MQM का ये वतीरा रहा है, MQM का ये 88 से वतीरा रहा है। इनका काम ही जमहूरियत को जो है वो डिस्टेबलाइज करना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्टेबलाइज करना है, और जमहूरियत की गाड़ी को पटरी पे चलने नहीं देना है। उसके लिए चाहे इनको अपने वोट की कुर्बानी देनी पड़े, ब्लैकमेलिंग करनी पड़े, चाहे इनको वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लानी पड़े, वो भी कर गुजरते हैं। इमरान खान ने पिछली बार क्या कहा था कि MQM ने जो कुछ किया उसी की वजह से मेरी हुकूमत गई, और MQM आखिरी वक्त तक सब दोनों तरफ फरीकैन को लारे में रखती हुई आ रही थी, और इस वक्त सिंध में भी MQM अब वही करने जा रही है। इसलिए कि MQM को अंदाजा हो गया था कि अगर हमने PMLN के साथ इत्तेहाद नहीं किया और तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हमें हासिल नहीं होगा, और अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद न मिला तो हम सिंध में जो कुछ नशिस्तें मिलती हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी। और दूसरी तरफ PMLN ये समझ रही है कि अगर MQM हमारे साथ होगी
تو جی ڈی اے کے 2 ووٹ تو آخر میں آ ہی جائیں گے. لیکن تیسری طرف کیا ہوگا؟ تیسری طرف یہ ہوگا کہ مریم نواز کو یا پھر شہباز شریف کو کراچی سے ہر صورت میں ایک نشست پہ جتوانا ہے، اور ممکن ہے کہ پی ایم ایل این کو 2 نشستیں یعنی پی ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے دلوائی جائیں گی. اب اس ساری صورتحال میں مجھے بتائیں راشد محمود سمرو صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ وہ جو اتنا بڑا امن مارچ لے کر کروڑوں روپے کے خرچے کروا کے اور یہاں تک پہنچے تھے، اس کا کیا ہوا؟ جو غرور میں اپنے آپ میں جو ہے وہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے راشد محمود سمرو صاحب کا، ان کا گھمنڈ اور ان کی زبان، جس طرح سندھ میں 2-3 معاملات پیش آئے اور اس میں انہوں نے جس طرح جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ قابل افسوس ہے. بہرحال شہید خالد محمود سمرو کے بیٹے سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ اچھا ہو تو پھر بیٹا بھی اس جیسا ہی ہو. تو بہرحال آجائیں سندھ کا منظرنامہ، اس میں پھر جی ڈی اے کو بھی سبق ملے گا کہ ہر بار جی ڈی اے کے ساتھ یہی ایم کیو ایم اسی طرح کی دھوکے بازی کرتی ہے، لیکن پھر جی ڈی اے اس کو قبول کر لیتی ہے. اب ناظرین آجائیں دوسری طرف، جس طرح میں نے کہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ ہوگا گیم چینجر. اب سمجھنے کی کوشش کریں، اسٹیبلشمنٹ کسی صورت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی انتخابات میں آئے. وہ ان کے امیدوار کہاں سے آئیں گے؟ اگر ایک کانسٹیٹوئنسی کی بھی بات کریں تو ایک کانسٹیٹوئنسی میں ان کو جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے وہ 200 سے 250 پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوں گے، امیدوار چاہیے ہوں گے، قومی کے لیے الگ، صوبائی کے لیے الگ، پھر کورنگ کینڈیڈیٹ. تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے لیے شدید دشواریاں ہیں، کیونکہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پشاور میں اس پشاور ہائی کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود کہ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیاں کرنے دی جائیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جلسے کو ہی لپیٹ دیا گیا، لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کے بند کر دیا گیا. تو کیا یہ پنجاب میں آنے دیں گے اس کو پی ٹی آئی کو، یا خیبر پختونخوا میں ٹکنے دیں گی اسٹیبلشمنٹ؟ کبھی نہیں ٹکنے دے گی. تو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو پی ٹی آئی کو اگل پا رہی ہے نہ نگل پا رہی ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا جائے، لیکن اعلان نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی 9 مئی والوں میں شامل ہو جائے گی، جس کو پاکستان کا 9/11 کہا جاتا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے اس ملک میں جو معاشی اقتصادی تباہی پھیلائی گئی، کیا اس کا بوجھ سہ سکے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم برداشت کو جنم دیا، اور پھر سیاست میں گالی کو اور پھر گالی سے بڑھ کر ایک بد تہذیبی کو جنم دیا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بوجھ سہ پائے گی؟ تو اس لیے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی خواہاں ہے. یعنی وہ ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ہر صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف زرداری اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو پنجاب میں ووٹ بینک ہے وہ کسی صورت پی ایم ایل این کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ یہ پی ایم ایل این ہی کی حکومت ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جیلوں میں ہیں اور پابند سلاسل ہیں. اب اگلا وزیر اعظم لاہور کا نہیں ہوگا، بلاول بھٹو نے واضح طور پر کہہ دیا. اب نواز شریف جو ہے وہ اس کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، بلاول بھٹو نے کہہ دیا. اب دوسری طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف 4تھی مرتبہ یعنی ہر صورت میں وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ان چیزوں کو لے کر جایا جا رہا ہے. ناظرین، آئندہ عام انتخابات میں اگر ہم دیکھیں تو زرداری اور پی ایم ایل این میں مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان مفاہمت ہو چکی ہے. صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہوگا. اگر پی ایم ایل این کا ہوگا تو کون ہوگا؟ اب یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے، اور اس چیز پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف جب نکلیں گے تو ایک گرینڈ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں تھیں ان کو ساتھ لے کر
ایک بہت بڑا اتحاد بنایا جائے گا جو پی ٹی آئی کا راستہ روکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس چیز میں حقیقت ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح جو پی ایم ایل این کو ٹارگٹ بنا کر رہی ہے اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی کر رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کر رہی ہے اسی طرح پی ٹی آئی کو اپنا تنقید کا ہدف نہیں بنا رہے۔ اس وقت تک عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اینٹی نواز شریف مہم تو چلائی جا سکتی ہے لیکن اینٹی عمران پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جائے گی، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب کچھ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو کردار اہم سامنے آتا ہے وہ ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اسپیس کس طرح ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اطلاعات وصول ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین کوئی خفیہ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو پھر کچھ بھی کر کے جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور نواز شریف عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے گا۔ یہ اطلاعات ہیں۔ اب دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری نے نواز شریف کو فون کیا۔ اب یہ فون انہوں نے کیا تھا نواز شریف کی واپسی کے تیسرے دن، اور اس میں جو بات چیت ہوئی تھی وہ محض اتنی تھی کہ ہم آپ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں اب جو سیاست ہوگی وہ بہت ایک اچھے رخ کی طرف جائے گی۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا، لیکن اب جو معاملات ہیں جس طرح آج کیا نام ہے ان کا آج جس طرح مختلف ویلاگرز نے اس کو ٹاپک بنایا اور پھر بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا کہ آصف زرداری نے نواز شریف سے فون پہ رابطہ کیا ہے۔ او بھائی یہ پرانی بات ہے، تو بہت سارے دیگر رہنماؤں نے بھی نواز شریف سے رابطہ کیا تھا، ان کو واپسی پر مبارکباد دی تھی۔ تو اس کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔